اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا گھر سے تربیت. اب فرض کریں کہ گھر میں ایسی تربیت نہیں ملی، اب آپ بچہ جو ہے یونیورسٹی کے اندر پہنچ گیا ہے، یونیورسٹی کے اندر اب وہ پیچھے سے گھر سے ویسا آپ کو ماحول نہیں مل سکا، آپ کے اندر ویسا کانفیڈنس نہیں آ گیا، تو اب یہاں پر آ کے کیا کرنا؟ اب دیکھیں، یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر غریب کا بچہ بھی آتا ہے، جہاں پہ امیر کا بچہ بھی آتا ہے، جہاں پہ متوسط علاقے سے بھی علاقے کا بچہ بھی آتا ہے، بڑے شہروں کے لوگ بھی آتے ہیں، چھوٹے شہروں کے بھی لوگ آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر ہے، ہر کوئی مختلف بیک گراؤنڈ سے ہے. اب یہاں پر آ کے وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو بات یہ یاد رکھیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خود اعتمادی ہے کیا، تو خود اعتمادی جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے. سب سے پہلے بات یاد رکھ رہے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں تو اگر آپ ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو خود اعتمادی آپ کے اوپر نہیں آئے گی. خود اعتمادی کے لیے 4 باتوں کا ہونا آپ کی پرسنالٹی میں بڑا ضروری ہے. ایک تو ہے کہ یقین، اپنے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر یقین. دوسرا، جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کے بارے میں آپ کو پوری طرح عبور حاصل ہو کہ آپ جو علم لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی کمانڈ ہو. تیسری بات، آپ کی بات کے اندر سچائی ہو. اگر آپ سچی بات کہیں گے تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے مینی فولڈ جو انکریز کرے گا. اور چوتھی اور آخری بات اس لحاظ سے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھو. یہ 4 بنیادی فیکٹر ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے اندر ہوں گے تو اس کے اندر خود اعتمادی والی بات بہت زیادہ ہوگی. دیکھیں نا، جب آپ کی خود اعتمادی ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا اعتبار ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کوئی بات ایسی کر دی جو کہ سچ نہ تھی. تو سچے بندے کا آپ نے وہ بڑی مشہور کہانی سنی ہوگی بھیڑیے والے کی، اس نے کہا بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، 2-3 دفعہ لوگ آ گئے، لیکن چوتھی دفعہ جب سچی مچی بھیڑیا آ گیا تو نو بڑی کیم. تو سیم از دا کیس کہ جب آپ کے اندر سچائی ہوگی، آپ اس کے ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر خود اعتمادی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے لیول پر آئے گے. اچھا، پھر کہتے ہیں خود اعتمادی کے لیے خوبی کا ہونا بڑا ضروری ہے. جب آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوگی تو آپ کے اندر خود اعتمادی کہاں سے آئے گی؟ اچھا، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. میری آپ لوگوں سے ایڈوائس ہے کہ آپ اپنی خوبیوں کی بھی لسٹ بنائیں اور آپ اپنی خامیوں کی بھی لسٹ بنائیں، اور جو آپ کی خوبی ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور جو آپ کی خامی ہے اس کو دور کرنا شروع کر دیں. اچھا، اس میں سب سے بڑا پرابلم جو میں نے اسٹوڈنٹ کے اندر دیکھا ہے کہ جب وہ خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خوف آتا ہے. خوف سے میری یہ مراد ہے، میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کلاس میں بیٹھے ہیں، کسی کانگریگیشن میں بیٹھے ہیں، کوئی ریلیٹیو میں بیٹھے ہیں، آپ سے انیشیٹو نہیں لیا جاتا. ایک شروع کرنے کا خوف اور ایک ویسے ہی خوف کہ میں کیسے کوسچن کروں، میں کیسے بات کروں. تو دیکھیں، اس چیز کو فیس آپ نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ فیئر کے 3 ایف ہیں. فیئر جو ہے وہ 3 ایف آپ کو دیتا ہے. ایک آپ کو یہ دیتا ہے کہ آپ فائٹ کرو. دوسرا ایف آپ کا یہ ہے کہ آپ فلائٹ کر جاؤ، آپ وہاں سے بھاگ جاؤ. تیسرا ایف وہاں پر آپ کو فریز کر دو کہ آپ جہاں پہ آپ وہاں پہ سہم کے کھڑے ہو گئے. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے جو پہلا ایف ہے جس کو ہم فائٹ والا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اگر خوف ہے، اس خوف کے بھوت کو جب تک آپ اس سے نبرد آزما نہیں ہوں گے، آپ اس کو توڑیں گے نہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے میں ایک بڑی سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوسچن کرنا سیکھیں. کہتے ہیں سوال آدھا علم ہوتا ہے. اگر نہیں بھی کوئی سوال آتا تو خدا را صرف یہی کر دیں کہ سر اس بات کو رپیٹ کر دیں. کم از کم یہ کرنے سے آپ نے 2 چیزیں آپ نے اپنی بیریئر توڑا. ایک تو آپ نے انیشیٹو لیا اور دوسرا آپ نے اپنے اس خوف کو قابو پایا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جب آپ کے اندر خود اعتمادی کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اپنا خوف آپ نے نکالنا ہے اور آپ نے انیشیٹو لینا ہے. وہ مجھے ایک بات یاد ہے، قاسم علی شاہ صاحب کے پاس ایک دفعہ بیٹھا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ایک میرے پاس بچہ آیا، اس نے یہی کہا جی میں چیزیں پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے کمیونیکیٹ نہیں کرنی آتی. وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اسے کتاب دی کہ تم ایک کتاب پڑھ کے آؤ، میں ہوں تیمور. کہتے وہ پڑھ کے آیا. کہتے ہیں اگلے دن میرے پاس آیا تو میں نے اسے پوچھا اچھا تیمور جو ہے وہ اس کا لباس کیسا تھا، وہ تلوار کیسے چلاتا تھا. کہتے ہیں اس طرح کر کر کے میں نے چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ کوسچن کیے تو وہ کہتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی ہماری محفل جو ہے لگ گئی. تو کیا مطلب ہے کہ جو چیز آپ پڑھیں اس کو یقین جانے جب تک آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں گے آپ کے لیے وہ بڑی ہی اچھی ہو جائے گی. اب اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے میں ایک بات آپ کو کہوں کہ یونیورسٹیز لیول کے اوپر کیا ہوتا ہے، آپ کو 3-4 چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے بڑا ہائی چلا جائے گا. سب سے امپورٹنٹ بات ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیں. وہ آپ کی سپورٹس آ گئیں، وہ آپ کی ڈیبیٹس آ گئیں، جو بھی اس میں ضرور حصہ لیں. دوسرا ہے کہ آپ کے یونیورسٹی لیول کے ورک شاپس ہوتی ہیں. ورک شاپس میں اگر آپ بول نہیں سکتے لیکن کم از کم وہاں پارٹیسپیٹ ضرور کریں، چاہے خاموش ہو کر ہی بیٹھیں. تیسری امپورٹنٹ بات ہے جو چیز آپ وہاں سے سیکھیں اس کو آپس میں شیئر کریں. شیئرنگ کے لحاظ سے میں آپ کو بڑے
اچھی آپ کو میں ہنٹ دیتا ہوں کہ عام طور پر اسٹوڈنٹس کا ایک چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے گروپوں میں ظاہر ہے ایک تو آپ شغل کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. ایک ہے کہ وہاں پر کوئی سیریس ٹاپک لے لیں, سیریس ٹاپک لے کے 5 سے 10 لڑکوں کا گروپ یا بچیوں کا گروپ, جو بھی آپ کے ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں پر آپ بیٹھ جائیں. وہاں بیٹھنے کے بعد اس کی ایک ویڈیو بنا لیں. ویڈیو بنانے کے بعد آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہاں پر کیسے بولا, میں نے یہاں پر کیسے بات کرنی چاہیے تھی. وہ کسی نے ایک بڑی اچھی کوٹیشن دی تھی کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اندر یور نیکسٹ 5 years ول بی ڈٹرمائنڈ بائی دا پیپل یو ڈیل وتھ, اینڈ آپ کا جو اگلے 5 سال ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہو اور کون سی کتابیں پڑھتے ہو. یہ 2 فیکٹر ہیں. جب آپ اچھے یا پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو آپ کو تحقیق کی عادت پڑے گی, اور جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو دوسرے لوگوں کے تجربات سے بھی ملے گا. اپنے اندر تحقیق کی عادت ڈھونڈ جانے. تحقیق جو ہے وہ بہت زیادہ لرننگ دیتی ہے, اور لرننگ کے معاملے میں آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ ہیزیٹیشن ہونی چاہیے. اور آپ کے لیے بڑی انٹرسٹ کی بات ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان نے ریسرچ کہاں سے سیکھی؟ دنیا میں سب سے پہلی ریسرچ انسان نے کوے سے سیکھی تھی. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیجا تھا. کوے نے آگے زمین کھودی تھی, وہاں سے انسان نے ریسرچ کی, تحقیق کی, اس کے اندر ڈالی تھی. تو یہ یاد رکھیں کہ لرننگ جہاں سے بھی آپ کو ملے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اچھا, اس میں ہماری خود اعتمادی کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہ موبائل کسی کی جان اور کسی کی جانوں, یہ میں فکرہ ہر ایک جگہ کہتا ہوں, کسی نے اس حد تک اس کے اندر انوالو کیا ہوا. وہ کہتے ہیں این ایڈکشن ٹو ڈسٹریکشن از دی ڈیتھ آف یور کریٹیوٹی, کہ اس کو اس حد تک اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ آپ کی کریٹیوٹی کو یہ ستیہ ناش نہ کر دیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے جینیس لوگ ہیں دنیا کے, وہ کہتے ہیں ٹی وی بہت کم دیکھتے تھے. ٹی وی جو ہے وہ آپ کو مائنڈ کو جو ہے وہ فلپ بھی کر دیتا ہے, مطلب بھر دیتا ہے. آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو 2-3 ٹپ دیتا ہوں کہ دیکھیں اپنی لائف کے اندر چھوٹے چھوٹے گول بنائیں. چھوٹے چھوٹے جب گول بنائیں گے تو یہ آپ کے کانفیڈنس میں بہت زیادہ اضافہ کریں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ موبائل سے کیسے جان چھڑانی ہے. جان میں سے میری یہ نہیں مراد کہ آپ اسے چھوڑ ہی دیں, آپ اس کو 5 منٹ کے لیے آف کر دیں. آف سے یہ مراد ہے کہ آپ سوشل میڈیا اس کو آف کر دیں, اور آپ ایک ٹارگٹ کر لیں کہ 5 منٹ کے اندر میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے یا میں نے یہ کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فون آف کر دیا اور اس کے بعد آپ کوئی اور اسی طرح کا کام کرنے لگے, کوئی پروڈکٹیو کام. کیونکہ جب تک آپ کی ڈسٹریکشن رہے گی آپ کریٹیو کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اس سے اپنی جان چھڑائیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی نے ہمیں لبریٹ کرنے کے بجائے ہمیں انسلیو کر لیا ہوا ہے. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ میں اب آپ کو بتا دوں کہ میں کم از کم 3 گھنٹے میں نے اس کو آف رکھا ہوا. آف سے یہ مراد ہے کہ آدھا گھنٹہ کوئی نہ کوئی پڑھائی کر لی, اس کے بعد 2-3 منٹ اس کو آن کر کے دیکھ لیا. یہ آہستہ سے جان چھڑائیں, اور یہ 5 منٹ سے شروع کریں اور 10 منٹ کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ امپرومنٹ لے کر آئے گا. آپ اس دوران اپنی پروڈکٹیو کام بھی کر سکیں گے, آپ کریٹیو کام بھی کر سکیں گے. لیکن جتنا زیادہ آپ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ انوالو رہیں گے یہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم رکھے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بک ریڈنگ کریں. بک ریڈنگ کے بعد اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں, جو بھی آپ کا پیئر گروپ ہے اس کے ساتھ کو شیئرنگ کریں. یہ جو آپ شیئرنگ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ آپ کے کانفیڈنس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے, اور آپ بڑی جلدی جو چیز آپ نے 1 مہینے میں سیکھنی ہے وہ آپ دنوں کے اندر سیکھو گے. تو خدا را یہ چند ایک باتیں ہیں جس کے بیس کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ اس کے اندر موک ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اساتذہ کے پاس جائیں, جب آپ وائوا دینے جاتے ہیں, انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کا کانفیڈنس شو کرتی ہیں. آپ کا ڈریس, آپ کا لباس, آپ کا ڈریس, آپ کا لباس, آپ کے شوز, واٹ ایور یہ ہے جو آپ کی تیاری ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ آپ ایک خود اعتماد انسان ہیں. اور خود اعتمادی کے لیے آخری بات کر کے بند کر رہا ہوں کہ سچ کا ہونا. سچ جب ہوگا تو آپ کے اندر خود بخود خود اعتمادی آئے گی. لیکن جو آپ جھوٹ کے اوپر کسی کو کریں گے, 1 دفعہ مان جائے گا, 2 دفعہ مان جائے گا, تو وہ آپ کا کام جو ہے نہیں ہوگا. آج کل کووڈ-19 کی پوزیشن چل رہی ہے, ساری دنیا پریشان ہے. اس میں نے ایک اور آپ کو ہلکی سی ٹپ دینا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو آنکھوں کی ایکسرسائز بتائی تھی, تو لوگوں نے کہا تھا جی آپ ہمیں کر کے بتا دیں آنکھوں کی ایکسرسائز کیسے ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں پہ سٹریس پڑ رہا ہے. تو خاص طور پہ وہ نوجوان بچے بچیاں جن کو اینک لگی ہوئی ہے, اگر وہ اپنے بازو ایسے کر کے تو اپنی آنکھوں کے اپنے انگوٹھے کو 10 دفعہ دیکھ لیں. اسی طرح اونچا نیچا اور اسی طرح گھمانے والی بات, یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آپ کی آنکھوں کو, اگر وہ اینک لگنے والی ہے تو اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, اور جن کو اینک لگی ہے یہ آنکھوں کے جو مسل ہیں ان کو مضبوط کرے گی.
اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ بہت زیادہ حالات ہمارے ملک کے اندر خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کووڈ کے لحاظ سے. جو گورنمنٹ نے ہمیں انسٹرکشن دیا خدا رہا اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو لائٹ نہ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر. ان شاء اللہ تعالیٰ we will soon see each other. Thank you very much.